تو میرے عزیز دوستو، یہ امت سب سے بڑی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے، بہت محنت سے یہ امت بنی ہے، ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ We are not a nation, we are an ummah، ہم امت ہیں۔ اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر، من حیث الامہ۔ دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے، ہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، جانا نہیں، ابھی بہت دور سے آیا ہوں میں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ من حیث الامہ، آپ دیکھو تو صحیح، قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نافرمان تھے، ختم کر دیے گئے۔ قوم سمود کے بارے میں دیکھو، نافرمان تھے، ختم کر دیے گئے۔ قوم لوط کے بارے میں بے حیا تھے، ختم کر دیے گئے۔ قوم شعیب کے بارے میں معاملات میں بدمعاملگی کرتے تھے، ختم کر دیے گئے۔ جیسے ہی آپ کا ذکر آیا، اللہ کا لہجہ بدل گیا۔ وہ سب ایسے تھے، لیکن تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں یا اللہ کیوں؟ ہاں ہماری تو نماز 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے، ہاں ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے، 100 سال لگتے تھے۔ ہاں ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے، آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول، نہیں تو پڑا رہتا تھا۔ ہاں ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں۔ ہاں ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی، ہمیں 2.5% لگتی ہے۔ یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ لہجہ ہی بدل گیا، پورا لہجہ ہی بدل گیا۔ وہ ایسے تھے، تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے، دلی سے، کراچی سے، لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا، کسی کو جرمنی پہنچایا، کسی کو لندن پہنچایا، کسی کو نیو یارک پہنچایا، کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا، کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا۔ اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے۔ ہاں جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا، جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا۔ جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے، چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے۔ اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم، اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے۔ اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں، ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے۔ مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہے، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے۔ ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں۔